مقصد کیا تھا؟ وہاں سے مرکزی مقام پر لے گئے، اے سی کا روم ہے، کھانے کا انتظام ہے، اچھا اکرام کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، چلتے چلتے ہماری نگاہ اپنی قربانی پر نہیں بلکہ صحابہ کی قربانی پر ہو تو ہماری قربانی ابتدائی درجے میں نظر آئے گی کہ ہماری کوئی قربانی نہیں، ہمارا کوئی وزن نہیں، ہماری کوئی قیمت نہیں۔ اثر کرنے والے صحابہ تھے جنہوں نے یعنی ایسی قربانی دی ہے کہ اب قیامت تک کہ وہ قربانی کوئی نہیں دے سکتا جو قربانی اللہ نے صحابہ سے دی۔ میں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آج علاقے میں پہنچو تو ماشاءاللہ اکرام ہوتا ہے۔ 3.5 مہینہ موریتانیہ کے علاقے میں تھے، ماشاءاللہ اچھا اکرام، ساری چیزیں ہم صحابہ کو سوچے تو سمجھ میں آئے گا کہ جنہوں نے پتے چابے ہیں، لوگوں کی گالیاں بھی برداشت کی ہے، لوگوں کے دھکے بھی برداشت کیے ہیں، لیکن ہماری جانے والی جماعتوں کے ساتھ ماشاءاللہ کتنا اکرام ہوتا ہے میں آپ جانتے ہیں۔ اس لیے ہر معاملے میں نگاہ ہمیں ہماری قربانی پر نہیں صحابہ کی قربانی پر کہ کس حال میں صحابہ نے کام کیا ہے، اور ایسی قربانی صحابہ نے دی ہے کہ ماشاءاللہ علاقوں میں ان کا چلنا پھرنا، علاقوں کے اندر تبدیلی کا، ہدایت کا اور ان کی زندگیوں کے تبدیل ہونے کا ذریعہ بنا ہے۔ یہ موریتانیہ کا علاقہ ماشاءاللہ عربی ملک نہیں ہے بلکہ صحابہ کی محنت کے اثرات ہیں کہ وہاں کی زبان بھی عربی بنی، علم والوں کا شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب قوت حافظہ اور عجیب اللہ نے علم کی پختگی اور علم کے اندر رسوخ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے۔ اور جیسے ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ کام میں اپنے آپ کو سادگی سے چلایا جائے تو اس علاقے میں چلنے کے بعد اس بات کا احساس ہوا کہ کتنی سادہ زندگی گزارتے ہیں، محنت کا یعنی بڑی سے بڑی محنت کا کام کرتے ہیں لیکن ان کے پیشانی پہ بل نہیں آتا، جماعتوں میں پیدل بھی نکل جاتے ہیں، کھانے کا وقت ہو ملا نہیں ملا کوئی بات نہیں بلکہ اہتمام سے اپنے اوقات کو لگاتے ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، قربانی تو اصل صحابہ کی تھی، ہماری قربانی کوئی قربانی نہیں ہے۔ 3.5 مہینہ موریتانیہ کے علاقے میں ماشاءاللہ انہوں نے اچھا کام بھی لیا، جماعت اچھا کام بھی کی، ہر مسجد میں پہنچ کر کے محنت کا نظام بنا کر کے ماشاءاللہ یعنی جماعتوں کے خروج کے اعتبار سے، مسجد آبادی کے اعتبار سے اور نقد جماعتوں کے اعتبار سے ہر طرح سے محنت کی اور ماشاءاللہ پورا ساتھ دیتے۔ مستقل عملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ایک ساتھی 2 ساتھی مسجد کے ساتھی ساتھ دیتے ہیں، ماشاءاللہ اچھا کام ہوتا ہے۔ آج ہم سوچیں ہمارے یہاں جماعتیں آتی ہیں، میرا اپنا معاملہ اپنی آئی ہوئی جماعتوں کے ساتھ کیا ہو، پورا نظام بناتے ہیں وہ لوگ، لیکن ہمارے یہاں بھی جماعتیں آتی ہیں، میرا اپنا معاملہ جمانے والی جماعت کے ساتھ ان کی مسلط کے ساتھ کیا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، یہ چیزیں نہیں ہیں کہ آدمی کا اندرون لگے بیرون لگے، لیکن آدمی کام کے اعتبار سے کام میں ترقی کرے، صفات کے اعتبار سے آگے بڑھے کہ ہمارے اندر یعنی صفات اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہے، استغنا ہے، بردباری ہے کہ جتنا ہمارے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا بے اکرامی کیا جاتا تھا، اللہ کے نبی کا اکرام اتنا بڑھ جاتا تھا، آپ کے اخلاق اتنا بڑھتے تھے، آپ کے ساتھ جتنا بے اکرامی کی جا رہی ہے اتنا آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا ہو۔ طائف کے موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی یعنی ان کی بددعا نہیں بلکہ ان کی ہدایت کی دعا دے رہے ہیں۔ آپ کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کے نبی کی وسعت دیکھو،
اللہ کے نبی کی وسعت ظرفی دیکھو. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں ایمان لائیں گے تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان کو قبول کریں گے. اور دیکھا جائے تو ہندوستان انہی کی اولاد کا نتیجہ ہے کہ ہندوستان میں اللہ نے اسلام اور ایمان کی ہواؤں کو چلایا ہے. تو ہمارے اندر بھی افو کا معاملہ، درگزر کا معاملہ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی اور اپنے عملے کے ساتھ بھی ظاہر میں کوئی چیز دکھتی ہے تو ظاہر دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کرنا ہے، بلکہ باطن اللہ کے حوالے ہوتا ہے. اپنے ساتھیوں کو جمانا، اپنے ساتھیوں کو لے کر چلنا، اپنی مسجد وار جماعت کو سمیٹنا. کوئی بات ہو جائے تو اپنے آپ کو سمجھا لینا کہ میرا ساتھی نہیں کر رہا ہے بلکہ شیطان نفس اس سے کرا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گری پڑی امت ہے، نہ جانے لوگ کیسی جگہوں سے نکل کے آتے ہیں. تو ہمارا دو جملہ یعنی سختی کا ان کو کام سے دور کر دے گا. اس لیے اپنے اندر بھی درگزر ہو، لے کر چلنے کا مزاج ہو. جتنے ہمارے اخلاق کا اثر پڑے گا پیارے بھائیوں، اتنی ہماری عبادتوں کا اثر نہیں پڑے گا جتنے ہمارے اخلاق کا، ہمارے معاملات کا، ہمارے حق و درگزر کا اثر پڑے گا. فتح مکہ کے موقع پر کہنے والے نے کہہ دیا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو بدلے کا دن ہے. کسی نے کہا کہ آج تو بدلے کا دن ہے، چن چن کر کے بدلہ لیا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، کہ آج تو معاف کرنے کا دن ہے، آج تو درگزر کرنے کا دن ہے. تو پیارے بھائیوں، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے عفو و درگزر کو دیکھ کر اللہ نے کیسے کیسوں کو ہدایت عطا کی. فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے. اسلام کا دروازہ اللہ نے کھولا ہے اخلاق کی بنیاد پر، عفو و درگزر کی بنیاد پر. حضرت موسیٰ بن عمران نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ، تیرا سب سے عزت والا بندہ کون ہے؟ سب سے عزت والا بندہ. آپ نے فرمایا کہ جو بدلہ لے سکتا ہو پھر بھی معاف کر دے. بدلے کی طاقت ہے لیکن اللہ کے لیے درگزر کیا. فتح مکہ کا موقع ہے لیکن اللہ کے نبی کی وہ عاجزی اور وہ اپنے آپ کو بلکہ اللہ کی طرف ساری چیزیں منسوخ کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا اللہ نے کیا. ذرا بھی اپنے اندر کوئی یعنی پوزیشن نہیں دکھائی کہ میں نے کیا ہے، ہم نے فتح کیا ہے، بلکہ ساری چیزوں کو اللہ کی طرف منسوخ کیا ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ نے کیا اور اپنے بندے کی مدد اللہ نے کی، دشمنوں کو شکست کی اللہ نے دی ہے. اس لیے اس محنت میں پیارے بھائیوں نبی والا کام ہے، نبی والی ذمہ داری ہے اور نبی والی محنت ہے. تو مزاج بھی نبی والا ہو، صفات بھی نبی والی ہو. اس میں اللہ تعالیٰ پھر آگے کام میں لے کر چلیں گے اور کام میں اللہ تعالیٰ آگے بڑھائیں گے. اور کام اللہ کے لیے کرے، اللہ کے علاوہ کسی کو بتانا، کسی کو دکھانا یا کسی سے تعریف مقصود نہ ہو کہ ذمہ دار تعریف کر دے یا ہمیں آگے بڑھا دے، بلکہ اللہ کے لیے کرے. وجہ عمل اللہ کی رضا ہو کہ اللہ تو راضی ہو جائے. دنیا والے تعریف کر دے، کوئی تعریف نہیں ہے. اصل تو اللہ کے ہی اپنے آپ کو قبول کرانا ہے کہ اللہ تو ہمیں قبول کر لے. ورنہ پیارے بھائیوں اصل کام کا کرنا یہ نہیں ہے کہ پوری زندگی کام میں گزر گئی، بلکہ اصل کام کا کرنا تو یہ ہے کہ کام میں اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لے. ورنہ پیارے بھائیوں کیا بنے گا جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور ساری ہماری محنتیں ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی، وہاں میرا آپ کا کیا بنے گا؟ اس لیے محنت میں چلتے چلتے اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروایا جائے کہ اللہ تو قبول کر لے. اصل قبول کرنے والے آپ ہیں.
टूटी फूटी मेहनत अल्लाह आपने लिया है। हम हिजरत का भी हक अदा नहीं कर सकते, नुसरत का भी हक अदा नहीं कर सकते, कमजोर है प्यारे भाइयों। लेकिन अगर अल्लाह से अपने आप को कबूल करा ले, अल्लाह के सामने अपनी बेबसी अपनी आजिज़ी रख दे, अल्लाह बड़ी कदर करने वाले हैं। अल्लाह बगैर मकबूल बनाए मौत नहीं देंगे आदमी को अगर ये फिक्र सवार होगा। ये मेहनत में लगते लगते अपने आप को अल्लाह से कबूल करवाना, अल्लाह के लिए करना, और अल्लाह के अलावा किसी का कोई शायबा भी दिल में ना आए कि लोग तारीफ कर दे, लोग हाँ मौलवी साहब, हाँ फला साहब, कि किसी को बताना मकसूद ना हो। बल्कि प्यारे भाइयों ऐसी सिफात वाली जिंदगी हमारी हो और ऐसे काम में सिफात के साथ अपने आप को निखार करके चले। एक साहब कहने लगे कि अपने आप को इतना निखारो कि मशवरे वाले कहे मौलवी साहब आपकी क्या राय है, यानी आपकी राय का वजन होगा, आप खड़े होकर दंडनाते राय देते फिरो, तो जिम्मेदार भी कहेंगे माशाल्लाह अच्छी बात है, दुआ पढ़ने साथ। लेकिन आपको अपने आप को बनाना कि मशवरे वाले पूछे भाई क्या राय है आप, तो आपकी राय का वजन होगा। अपने अंदर सिफात की बुनियाद पर, अपने आप को निखारने की बुनियाद पर प्यारे भाइयों हमारे अंदर वजन पैदा होगा, और फिर अल्लाह से प्यारे भाइयों अपने आप को कबूल कराते हुए कुर्बानी में आगे बढ़ना, कुर्बानी में आगे बढ़ना। और कुर्बानी की कोई सतह नहीं है, क्योंकि अगर सहाबा की जिंदगी निगाहों के सामने है तो हमें सहाबा की जिंदगियों से पता चलेगा कि किस हाल में कोई हाल भी सहाबा को अल्लाह के दीन से और अल्लाह के दीन की मेहनत से रुकने नहीं दिया है। हर हाल में सहाबा ने अपने आप को इस मेहनत में लगाया और कमाया। अल्लाह के यहाँ कबूलियत भी कुर्बानी के बकद्र मिलेगी, हमारे अंदर सिफात भी कुर्बानी के बकद्र अल्लाह ताला सिफात वाला भी बनाएंगे, बशर्ते कि हमारी जिंदगी कुर्बानी पर आए। जिम्मेदारी का एहसास मेरे अंदर भी आपके अंदर भी कि बड़ी ऊंची जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मेरे आपके कांधे के ऊपर रखी। प्यारे भाइयों जिम्मेदारी का बोझ आदमी को कुर्बानी पे खड़ा करेगा। इससे बड़ी यानी सआदत हमारे आपके लिए क्या हो सकती है कि अल्लाह के नबी को कितना एतमाद है अपनी उम्मत पर कि नबी वाली जिम्मेदारी अल्लाह ने उम्मत के कांधे के ऊपर रखी। ये एक एतमाद की चीज है। घर में जिस बेटे के ऊपर एतमाद होता है, बाप अपनी जिम्मेदारी उसके कांधे पे डालता है कि आप इस जिम्मेदारी को पूरा कर पाओगे। इसलिए प्यारे भाइयों बड़ी सआदत की बात है जो जिम्मेदारी बहैसियत अल्लाह के नबी का उम्मती होने के हमारे आपके कांधे के ऊपर अल्लाह ने रखी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। इसलिए इस जिम्मेदारी का एहसास अपने अंदर पैदा करे कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी पूरे आलम के एतबार से अल्लाह ने मेरे आपके कांधे के ऊपर रखी। और यही जिम्मेदारी का एहसास अल्लाह के नबी को पूरी रात सोने नहीं देता था, बल्कि उम्मत के गम में, उम्मत की बेचैनी में और उम्मत की फिक्र में अल्लाह के नबी पूरी रात जागते थे कि ये जिम्मेदारी कैसे उम्मत तक की अदा हो जाए। ये जिम्मेदारी का एहसास अल्लाह के नबी को बेचैन करता कि जिस अल्लाह ने अपने नबी को उम्मत की हिदायत के लिए भेजा था, उस अल्लाह को तसल्ली देना पड़ा। लअल्लका बाक़िउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। कई आयतों में फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा वला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात। ये आयतों में अल्लाह अपने नबी को तसल्ली दे रहे हैं, ऐ नबी जी अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो क्या आप अपने आप को हलाक में डालोगे। अल्लाह तसल्ली दे रहा है। जिम्मेदारी का एक एहसास है कि कैसे जिम्मेदारी पूरी हो।
اسی لیے اللہ کے نبی پوری رات امت کے لیے بے چین رہتے تھے کہ یہ ذمہ داری امت تک کیسے پہنچے. ایک ایک فرد کی ایک ایک کی فکر تھی کہ کیسے یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. اس لیے پیارے بھائیوں ہمارے اندر بھی وہ ذمہ داری کا احساس پیدا ہو کہ کتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے میرے کاندھے پر رکھی ہے اور اس ذمہ داری کو میں کتنا پورا کر رہا ہوں. آج لاکھوں نے اربوں خربوں لوگ بغیر کلمہ نماز کے ساتھ اس دنیا سے جا رہے. میرے اندر کوئی بے چینی، کوئی غم، کوئی درد پیدا ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی امت بغیر ایمان نماز سے، بغیر کلمہ نماز کے ساتھ اس دنیا سے جا رہی ہے. میرا ان کا کیا حصہ لگ رہا ہے ان کو اللہ کی طرف بلانے کو. اور اللہ کے نبی کتنی فکر کر رہے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہوا، آپ عیادت کرنے کے لیے پہنچے تو آپ نے بچے سے کہا کہ اسلام قبول کر لو. تو بچہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا تو باپ کہنے لگا کہ آتی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو اور اسلام قبول کر لو. وہ یہودی لڑکا اسلام قبول کر لیا. اللہ کے نبی یہ جملہ بولتے ہوئے گھر سے باہر آئے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. کیسا غم تھا، کیسی بے چینی تھی اور کیسا فکر تھا امت کا کہ ایک ایک کی فکر تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو دیکھا کہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں تو حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے. اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے لیے دعا کی. حضرت عائشہ دعا سن کر کے اتنا ہنسی کہ آپ کا سر گوشت سے جا لگا. اللہ کے نبی کہنے لگے عائشہ تجھے دعا سے اتنی خوشی ہو رہی ہے تو سن لے یہ دعا میں اپنی امت کے لیے دن میں 5 مرتبہ مانگتا ہوں. ایک ایک امتی کا غم، ایک ایک امتی کی فکر، کیسی ذمہ داری کا احساس. حجۃ الوداع کے موقع پر ایسی ذمہ داری کا احساس ہے اور یہ ڈر لگا ہوا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسالت کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، میں نے اللہ کا پیغام تم تک بھی پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. صحابہ سے پوچھ رہے ہیں. یہ ذمہ داری کا احساس. صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ اس کا حق ادا کیا ہے تو اس پر اللہ کو گواہ بنایا ہے کہ اللہ تو گواہ بن رہنا کہ میں نے اس پیغام کا حق ادا کیا ہے. پیارے بھائیوں احساس ہوگا کہ کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے تو آدمی کے اندر یہی فکر سوار ہوگا کہ اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے پیغام پہنچایا. اس لیے پیارے بھائیوں میں آپ دیکھیں کہ کیا ہمارا جو ذمہ داری کا بوجھ اور جو ذمہ داری اللہ نے میرے آپ کے کاندھے پر رکھی ہے، کتنا ہمارے اندر بے چینی، غم، امت کے لیے راتوں میں اٹھ کر کے آنسو بہانا، گری پڑی امت کو اپنے دین کے لیے اور اللہ کی طرف متوجہ کرنا، کتنا ہمارا حصہ لگ رہا ہے. اللہ کے نبی کو ایک غم تھا امت کا، اللہ کے نبی کو ایک بے چینی تھی امت کی کہ ساری انسانیت کیسے جنت میں جانے والی بن جائے، ہر ایک اللہ کو پہچاننے والا بن جائے. کئی آیتوں میں تسلی اللہ کے نبی کو دی گئی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ کے نبی اتنا غم مت کرو، اتنا بے چین مت ہو، ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے اور اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. لیکن امت کی فکر ہے، امت کا غم کھا رہا ہے. ہر جگہ امت کی فکر ہے، ہر جگہ امت کا غم ہے کہ کیسے امت ہدایت پر آ جائے. آج میرے پیارے بھائیوں علاقوں میں ہم چلیں گے پھریں گے، ملکوں میں ہم چلیں گے پھریں گے، نہ جانے اللہ کے نبی کی امت آج بغیر ایمان کے ساتھ، بغیر نماز کے ساتھ اس دنیا سے جا رہی ہے. کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کو جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، کوئی ان کو غسل دے کر کے دفن کرنے والا نہیں ہے.
میرے پیارے بھائیوں، کل یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ امریکہ کا ایک نوجوان اللہ نے عربوں میں بات کرنے کا موقع دیا تو اپنی بات کو یہاں سے شروع کیا، السلام علیکم ایھا الظالمون۔ تو عرب کہنے لگے کہ آپ ہمیں ظالم کہتے ہیں۔ تو وہ امریکہ کا نوجوان کہنے لگا کہ میں امریکہ کا ہوں، امریکہ نے دنیا کی ساری چیزیں ایجاد کر کے تم تک پہنچائی ہے، تم صحابہ کی نسلیں ہو، اللہ نے دین یہاں سے آپ کے ذریعے سے امت تک کے پہنچایا ہے، لیکن میرے ماں باپ یہود اور نصارہ کے طریقے پر مر گئے، کل میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گریبان پکڑوں گا۔ اللہ نے یہ ذمہ داری میرے آپ کے کاندھے پر رکھی، اور ذمہ داری بڑی اونچی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑا اونچا بوجھ ہے۔ اگر اس بات کا استعداد پیدا ہو جائے کہ اس ذمہ داری کا اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، ہماری ساری چیزیں اللہ کے سامنے ہیں، ہماری ساری راحتیں، ہماری سہولتیں اللہ کے سامنے ہے، لوگ نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کی نگاہ کے سامنے ہے، ہماری راحت بھی، ہماری تکلیف بھی، لیکن ہمارا قدم کا اٹھانا یہ اللہ کی مدد کو اتروائے گا کہ ہمارے اوپر یعنی مسائل ہے، تنگیاں ہے، حالات ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے اپنے قدم کا اٹھانا یہ اللہ کی مدد کو اتروانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے کہ بندہ ایسے حالات میں ہے، ایسے مسائل میں ہے، پھر بھی اپنے قدم کو اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے دکھائے گا۔ جیسے صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، زندگیاں محترم دوستوں بزرگوں یعنی غربت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ گزر رہی تھی، لیکن اندر غم تھا، اندر بے چینی تھی، کچھ نہیں تھا، اللہ نے ساری چیزیں عطا کی ہے، اور ایسا کام اللہ نے صحابہ سے لیا ہے کہ انبیاء کے بعد وہ کام کوئی نہیں کر سکتا جو صحابہ نے کیا۔ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، لیکن پیارے بھائیوں اللہ کے دین کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، صحابہ کو رکنے نہیں دیا ہے، بلکہ ہر حال میں صحابہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکالا ہے۔ کوئی چیز مانے نہیں بنی ہے صحابہ کو، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی ہے کہ اللہ کے دین کے پہنچانے میں کسی صحابی کو کوئی چیز مسئلہ بنا۔ اس لیے پیارے بھائیوں ہماری نگاہ صحابہ کی قربانیوں پر ہو کہ کیسی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس صحابہ نے دی ہے کہ وہ قربانی خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جتنا اس رائے حق کے خاطر مجھے ڈرایا گیا ہے، مجھے ستایا گیا ہے، کسی نبی اور رسول کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اتنا نہیں ستایا گیا جتنا اللہ کے نبی کو ڈرایا اور ستایا گیا۔ آپ نماز میں ہے، آپ کے پیٹ پر یعنی اونٹ کی اوج لا کر کے ڈالا جا رہا ہے، آپ نماز میں ہے، آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر کے کھینچا جا رہا ہے۔ پیارے بھائیوں کیا مقام ہے اللہ کے نبی کا، اور کیا عزت اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے، لیکن قربانی کی کیا سطح خود اللہ کے نبی کی۔ ازواج مطہرات فرماتی تھی کہ ایک چاند، دو چاند، تین چاند گزر جاتے تھے، ہمارے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے، بلکہ یعنی دو چیزوں پر ہمارا گزر ہوتا تھا، کھجور اور پانی کے اوپر۔ ارے جس نبی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہو، کیا اس نبی کے لیے جنت کا دسترخوان نہیں اتر سکتا تھا؟ لیکن امت کو تعلیم دینا ہے کہ خود صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر ہے تو اللہ کے نبی کے پیٹ پر دو پتھر ہے۔ بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ روٹی پکائی تو اپنے باپ یعنی اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کی، اللہ کے نبی دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ میں نے ایک روٹی پکائی تھی تو میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ یہ آپ کے بغیر کھا لوں۔ اللہ کے نبی وہ لقمہ یعنی روٹی کا وہ لقمہ اپنے منہ میں رکھا اور کہا کہ 3 دن کے بعد پہلا لقمہ تیرے باپ کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ کیا قربانی کی سطح ہو،
صحابیات کے کیا جذبات رہے ہیں. حضرت خنسا رضی اللہ عنہ اپنے 4 بیٹے کو ترغیب دے رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو تو شہید ہو کر کے آنا تاکہ اللہ کی بارگاہ میں 4 شہید بیٹوں کی ماں پیدا ہو. مسیلمہ کذاب نے حضرت ام عمارہ کے بیٹے کے یعنی ناک کاٹا، کان کاٹا. جب یہ بات ام عمارہ تک پہنچی ہے تو حضرت ام عمارہ کہنے لگی لہذا اليوم ارسلته کہ اسی دن کے لیے میں نے دودھ پلایا تھا کہ وہ اللہ کے دین کے کام آ جائے. اس لیے پیارے بھائیوں، اصل جو دین چمکا ہے وہ قربانی سے چمکا ہے، اور آگے بھی جو دین چمکے گا وہ قربانی ہی سے چمکے گا. راحت سے دین نہیں پھیلتا، قربانی شرط ہے. پیارے بھائیوں، ہمارے اٹھے ہوئے قدم یہ کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، علاقوں میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنیں گے. میں آپ نہیں جانتے کہ کون بیمار ماں کو چھوڑ کر کے نکلتا ہے، کون اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کر نکلتا ہے. ان کا رونا، ان کا بلبلانا یہ بھی امت میں ہدایت کو زندہ کرے گا. ہمارا چلنا انشاءاللہ ملکوں کا اور صوبوں کا، ضلعوں میں اور شہروں میں ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اللہ ضائع نہیں کریں گے. اللہ تو قربانی کی قدر کرتے ہیں، بشرطے کہ بندہ قربانی دے. اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے، اس کی قربانی کی اللہ قدر کریں گے. اور ساری چیزیں اللہ کے سامنے ہیں، کس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. ہم لوگوں کے سامنے نہیں رکھیں گے، اللہ کے سامنے رکھیں گے کہ اللہ نہ جانے سینکڑوں لوگ ملکوں میں، عربوں میں، عجموں میں نہ جانے کہاں کہاں تیرے دین کی نسبت پر پھر رہے ہیں. اے اللہ تو مجھے بھی قبول کر لے. میرے حالات آپ کے سامنے ہے، سینوں میں کیا ہے آپ جانتے ہیں، لیکن اے اللہ راستہ بنانے والے آپ ہیں. بہت وقت ہو گیا نیت کرتے کرتے، اب اللہ نکلنے کی اور ترتیب بنا کر اپنے آپ کو نکالنے پر آمادہ کرے. اللہ آسان کرے گی، اور بغیر قدم اٹھائے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. راستے نہیں بنیں گے جب تک کہ آدمی اپنے قدم کو نہیں اٹھائے گا. باتوں کا اثر نہیں ہوتا پیارے بھائیوں، نکلنے کے بعد ہی بات سمجھ میں آتی ہے. ذمہ داری کا احساس تبھی پیدا ہوتا ہے. یہاں بیٹھ کے کتنا بھی سمجھایا جائے گا، وہ آدمی کا ذہن اور وہ مزاج نہیں بنے گا جو اس راستے میں عملاً چلنے پر اور راتوں میں اٹھ کر رونے پر اللہ تعالیٰ جو مزاج بنائیں گے، جو کام کی حکمتیں کام کھولیں گے، وہ بیانوں سے نہیں بنے گا. سینکڑوں لوگ محترم دوستوں بزرگوں بات سنتے ہیں، لیکن نکلنے والوں ہی کا ذہن بنتا ہے اور نکلنے والوں ہی پر اللہ کام کو کھولتے ہیں. اور قربانی کی ترتیب یہی ہے کہ بغیر نکلے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کام کے اندر استقامت ہے، کام کے اندر جماؤ ہے، یہ بغیر خروج کے پیدا نہیں ہوگا. آدمی سمجھے یہاں رہتے ہوئے کام سمجھ لو، کام کے اندر جماؤ پیدا ہو جائے، بغیر نکلے بغیر ٹھوکر کھائے اس کو وہ بات نہیں سمجھ جائے گا. یہ آواز تو کر سکتا ہے لیکن امت کا غم، امت کی بے چینی، امت کا درد بغیر نکلے ہوئے نہیں آ سکتا. اس لیے پیارے بھائیوں، دینے والے لوگ بڑی بڑی قربانی دے رہے ہیں. میں آپ سنیں گے تو ہمیں پتا چلے گا 6 مہینہ 8 مہینہ سالانہ دینے والے دے رہے ہیں. اگر ہمارا 5 مہینہ 4 مہینہ سالانہ لگ جائے، راستہ اللہ بنائیں گے، کام اللہ کا کر رہے ہیں اور ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہماری نیت مضبوط ہو، ارادے مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ راستہ بھی آسان کر دیتے ہیں. کہ جو اللہ سال کی روزی یعنی سالانہ روزی اللہ 8 مہینے میں بھی دینے پر قادر ہے. امت کا غم ہو، امت کی بے چینی ہو، اپنے آپ کو بنانے کی فکر ہو اور امت میں چلنا پھرنا ہو، سال کا 4 مہینہ لگانا اللہ آسان کر دے گی. ایسے ٹھیلا گاڑی لگانے والے، دکان چلانے والے اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا ہے، فکر ہے، یقین ہے اللہ کی ذات پر. اللہ نے کام کو آسان کیا ہے. سالانہ 4 مہینہ اللہ کے راستے میں دے رہے. ہم قدم تو اٹھائیں. دیکھیں اللہ کیسے راستہ بناتے ہیں. اور جب کوئی راستہ نہ ہو، جب آدمی اللہ کے سامنے بلبلاتا ہے 2 رکعت پڑھ کے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتے ہیں.
کہ ہم سوچ نہیں سکتے اور دنیا والے بھی وہ راستہ نہیں بنا سکتے جو اللہ تعالیٰ راستہ بنائے. اس لیے پیارے بھائیوں ہمت کر کے ارادہ کر کے بتائیں کہ سالانہ 4 مہینے پر، اور ابھی ہر سال 4 مہینہ کون کون ساتھی تیار ہے ماشاءاللہ بتائیں.